خلفائے راشدین لیکچر نمبر 18 موضوع حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے حضرت سیدنا حسین کے فضائل مناقب پر لیکچر ہوگا۔ جب حضرت حسین کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ کے خاندان کی جھلک آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن خاندان نبوت میں اور بھی بہت سارے افراد شامل ہیں جن پر اس لیکچر میں بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 4 صاحبزادیوں کے 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں۔ 6 لڑکوں میں پہلا لڑکا حضرت زینب کا لڑکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ لڑکا ہے۔ اس لڑکے کا نام ہے علی ابن ابو العاص۔ یہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے اور حضرت حسین سے کئی سال بڑا ہے۔ دوسرا بیٹا حضرت زینب کا بغیر نام رکھے فوت ہو گیا۔ ایک بچی ہے، اس کا نام امامہ رکھا گیا، اور تیسرا نواسہ عبداللہ حضرت رقیہ کے بطن سے پیدا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ ہیں۔ یہ 3 لڑکے اور ایک لڑکی ہوئی، اور حضرت ام کلثوم کی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے زینب رکھا اپنی بڑی بہن کے نام پر، دوسری کا نام دوسری بہن کے نام پر رقیہ رکھا، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم بہن کے نام پر ام کلثوم رکھا۔ پھر ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حسن رکھا گیا، پھر حسین پیدا ہوئے، پھر حضرت محسن پیدا ہوئے۔ اسی طرح 6 نواسے اور 4 آپ کی نواسیاں ہیں۔ ان تمام نواسوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور سب سے زیادہ مقبولیت اور اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت حسین اسلام کی تاریخ کا وہ جلیل القدر انسان ہے، وہ مظلوم انسان ہے کہ جس کو دہشت کربلا میں شہید کیا گیا، اور پھر ان کی شہادت پر جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا، جنہوں نے بلایا تھا، بلانے والوں کے بلانے سے حسین تو چلے گئے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم بات کریں گے اس لیکچر میں نواسہ رسول کو شہید کرنے والا کون ہے، نواسہ رسول کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، نواسہ رسول کے خلفائے راشدین کے ساتھ رشتہ داری اور تعلقات کیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہادت کا واقعہ سنانے سے پہلے چند منٹوں میں ان 2 باتوں پر گفتگو ہو جائے۔ حضرت حسین 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، یعنی ہجرت رسول اللہ کے 4 سال بعد جب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے 4 سال بعد یعنی جنگ بدر کے 3 سال بعد حضرت حسین پیدا ہوئے۔ 4 ہجری 5 شعبان کو نواسہ رسول کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو ان کے لیے داعیہ کا فریضہ اس عورت نے انجام دیا جو عورت بعد میں جا کر حضرت ابو بکر کی بیوی بنی، اور اس عورت کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہو چکا تھا، اور حضرت جعفر طیار کے بطن سے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر پیدا ہوئے، اور غزوہ موطا میں حضرت جعفر شہید ہوئے اور اسماء بیوہ ہو گئیں۔ تو بعد میں اس اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس نے نکاح کیا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئے۔ ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسماء سے نکاح کیا تھا، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ کی بھابی ہیں، یہ حضرت علی کی بھابی ہیں۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ تو جب حضرت علی کے بڑے بھائی کی بیوہ ہو گئی تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی اس بیوہ بھابی کا نکاح حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا تھا، اور جب صدیق اکبر کچھ عرصہ بعد فوت ہو گئے تو یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی۔
پھر اسما کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ نے خود نکاح کر لیا۔ جب حضرت جعفر کے گھر میں یہ عورت تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر۔ جب اس اسما کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا تو حضرت اسما کو 2 بچے اللہ نے عطا فرمائے، محمد بن ابو بکر اور ام کلثوم۔ جب اس اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے ہوا تو اس کے بعد بھی ان کے 2 بچے حضرت علی سے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام زید اور ایک کا نام یحییٰ تھا۔ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خود حضرت علی نے بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کیا، اور قرآن پاک میں ہے کافر کو لڑکی نہ دو، نہ کافر سے لڑکی لو۔ جب یہ آیت اتری کہ کافر سے نکاح جائز نہیں، اس کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اسما بنت امیس کا نکاح حضرت علی نے کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 5 شعبان کو پیدا ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے بھی محبت تھی کہ حضور کی اولاد کسی اور طرف سے جاری نہیں ہوئی۔ حضور کی وفات کے وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں، باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ باقی تینوں بیٹیاں وفات سے کئی سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، حضور کی وفات سے پہلے، اور جب بیٹی بھی زندہ ہو اور صرف ایک ہی بیٹی ہو، آخر میں تو اس کی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت یہ فطری امر ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اور بیٹی کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے کہا اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلم عورتوں سے کہہ دو اگر صرف ایک بیٹی ہوتی تو قرآن پھر بنات کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال نہ کرتا۔ جب باہر نکلا کریں تو چہرے کو ڈھانپ لیا کریں۔ یہ لفظ کس کو کہنا ہے؟ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے۔ قرآن نے بنات جمع کا لفظ استعمال کیا تو جمع کا اطلاق تو کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بنت کا لفظ استعمال کرتا، بنات کا لفظ استعمال نہ کرتا، کیونکہ بنات کا معنی ہی بیٹیاں ہیں۔ یہ باعث اور ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا، 7 دنوں کے بعد سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی عمر میں 11 مہینے کا فرق ہے۔ حضرت حسن 11 مہینے بڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک دن حضرت علی کے ہاتھوں میں حضرت حسن تھے اور مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آگے سے آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بچہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، کس کا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ بھائی کیوں میرا بیٹا نہیں؟ فاطمہ میری بیوی ہے، اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو صدیق نے مسکرا کر کہا، بیٹا علی کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی رسول اللہ کے ساتھ بڑی مشابت تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے سے حضرت حسن رسول اللہ کے مشابہ تھے، لیکن چال اور ڈھال میں حضرت حسین کے مشابہ تھے۔ خاندان نبوت نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی۔ عید کا دن تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، اپنی اماں سے رو رو کر کہنے لگے کہ آج عید ہے، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ آج عید ہے، ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، ہمیں کپڑے دو۔ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، ساری کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، اور بچے رو کر کہتے ہیں کہ کپڑا کوئی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، وضو کیا، 2 رکعت پڑھنے کے لیے مصلی پر بیٹھ گئی، سجدے میں گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں کہ اے اللہ، ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے کپڑا مانگتے ہیں۔
थोड़ी देर गुजरी, दरवाज़ा खटखटाया गया। एक आदमी आया, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। इसने कुछ कपड़े हज़रत फातिमा को दिए। हज़रत फातिमा ने कपड़े खोले, बड़ा खूब लिबास है, बहुत ही खूबसूरत लिबास है। इसके बाद रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए। फरमाती हैं हज़रत फातिमा, या रसूल अल्लाह, ये देखिए कपड़े कहाँ से आए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मदीने के कपड़े नहीं हैं, यमन के कपड़े नहीं हैं, ये तो जन्नत के कपड़े हैं, ये तो जन्नत का लिबास है। और अल्लाह ताला ने तेरे रोने को पसंद किया है और गैब से तेरी मदद फरमाई है। मेरे भाइयों, हज़रत फातिमा का क्या मकाम था, हज़रत फातिमा का क्या तर्ज अमल था। किताबों में मौजूद है कि हज़रत फातिमा के दरवाजे पर कोई फ़कीर आता, कभी खाली ना जाता। एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। फातिमातुल ज़हरा ने पूछा, कौन है? उसने कहा, मैं साइल हूँ, मैं रसूलुल्लाह के ख़ानदान के दरवाजे पर आया हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरे पास कुछ नहीं है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे बेटे भी 2 दिन से भूखे हैं, लेकिन मैं तुझे खाली नहीं लुटाती। हज़रत फातिमा ने फरमाया, जाओ, ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर लेकर मदीना की बस्ती में चले जाओ। इस बस्ती में एक शमाउन रहता है, इससे कहो ये फातिमा की चादर रहन के तौर पर रखे और इसके बदले में कुछ सामान दे दे। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं पैसे देकर चादर वापस ले लूँगी। जिस वक़्त यहूदियों के सरदार शमऊन के पास रसूल अल्लाह की बेटी की चादर गई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि सारी दुनिया के सरदार की बेटी है और अपनी चादर रहन रख कर फ़कीर को खाली नहीं लुटाती और फ़कीर के लिए इतनी मुशक्क़त करती है। तो उसने सामान भी दिया और चादर भी वापस कर दी। मेरे भाइयों, ये पैगंबर की बेटी का इखलाक है, ये रसूल अल्लाह के ख़ानदान का इखलाक है। और शमऊन ने इसी कफ़ियत को देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। मेरे भाइयों, फातिमा तो ज़हरा चक्की पीसती हैं, चक्की पीसते पीसते हाथों पर वर्म आ गए। हजूर के पास गुलाम आए, हजूर ने सारे लोगों को गुलाम दिए। फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी ये गुलाम दे। हजूर ने फरमाया, बेटी, तुझे नौकर नहीं दूंगा, तुझे नौकर की जगह एक वजीफ़ा बताता हूँ। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर हर नमाज के बाद पढ़ लिया कर। तुझे गुलाम से ज्यादा अल्लाह ताला बदला अता करेगा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का खानदान है, पैगंबर का घर है। जंग कादसिया के बाद फरूक आजम के पास सामान आया, यमन के कपड़े आए और सारे कपड़े लोगों में तकसीम कर दिए गए। किताबों में मौजूद है कि जितने भी कपड़े आए, जितने और लिबास आए, सब लिबास और कपड़े लोगों में तकसीम कर दिए। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि कोई कपड़ा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के जिस्म के मुताबिक हो। सारे कपड़े छान मारे, कोई कपड़ा नवासा रसूल के शयान शान ना आया। तो हज़रत उमर ने फरमाया, मैं इस वक़्त तक खुश नहीं हूँगा जब तक पैगंबर के नवासों को कपड़ा नहीं मिलेगा। तो यमन के बादशाह को ख़त लिखा, ये जो कपड़ा आया है, इस सारे कपड़े की इज़्ज़त एक तरफ और ख़ानदान नबूवत के 2 लड़कों की अज़मत एक तरफ, हज़रत हसन हज़रत हुसैन के जिस्मों के मुताबिक कपड़े बनवा कर भेजो। जब यमन से नवासा रसूल के जिस्मों के मुताबिक कपड़े आए तो फ़ारूक आज़म का चेहरा खुशी से चमक उठा। फरमाया, इतनी खुशी अपने बेटे के कपड़े पहनने की नहीं है जितनी पैगंबर के नवासों की खुशी है। माले गनीमत तकसीम होने लगा तो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा, 500 दिरहम सालाना तुझे मिलेगा। किसी को 2000 दिरहम, किसी को 3000 दिरहम, लेकिन हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के लिए 5-5 हज़ार दिरहम हज़रत फ़ारूक आज़म ने वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, मैं बदरी सवाबी हूँ, मैंने जुर्रत का मुजाहरा किया है, मैं बड़े अरसे से जंगों में जा रहा हूँ, मेरे लिए 500 का वजीफ़ा। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अब्दुल्ला, तेरा नाना हुसैन के नाने से बेहतर नहीं है, तेरी माँ हुसैन की माँ से बेहतर नहीं है। मेरे भाइयों,
حضرت عثمان غنی کو دیکھو، حضرت عثمان کا گہرا رشتہ ہے خاندان نبوت کے ساتھ۔ ایک تو پیغمبر کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر، اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس سے 10 سال پہلے حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسن کی لڑکی کے ساتھ ہوا۔ ان کے ایک اور پوتے عبداللہ عمرو بھی عثمان کا نکاح حضرت حسین کی لڑکی سکینہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت حسن کی لڑکی کے ساتھ ایک نکاح ہوا، ایک نکاح حضرت حسین کی لڑکی کے ساتھ ہوا۔ لڑکیوں کا رشتہ داری یہ محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین اور حضرت حسن بڑے عالم تھے، بڑے شاعر تھے، بڑے خطیب تھے، بڑا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا۔ فاروق اعظم کے ساتھ قریبی تعلق تھا، ابو بکر صدیق کے ساتھ قریبی محبت تھی، عثمان غنی کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جب یزید اقتدار پر آیا تو حضرت حسین یزید کے مقابلے میں میدان میں آئے۔ اس وقت حضرت حسین کی عمر 55 سال سے زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ 55 سال سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، یزید کے مقابلے میں فوج لے گئے، یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ اس پر غور کرو، یہ انکار کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ سارے خلفاء جتنے گزرے ہیں ان کی خلافت صحیح ہے۔ پیغمبر کا نواسہ یزید کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، امیر معاویہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتا؟ عثمان غنی کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتا؟ فاروق اعظم کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، اس لیے نواسہ رسول تلوار نہیں اٹھاتا۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، امیر معاویہ کی خلافت صحیح ہے، اس لیے خاندان نبوت نے اس کی بیعت کی، خاندان نبوت نے ان کی تابعداری کی، خاندان نبوت نے ان کی اتباع کی، خاندان نبوت ان کے پیروکار بنے، خاندان نبوت ان کے وکیل مشیر بنے۔ پیغمبر کے نواسوں نے خلفائے راشدین کی وزارت مشیری کو قبول کیا، لیکن جب یزید اقتدار میں آیا تو نواسہ رسول نے کھلے عام کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ کیوں؟ یزید غلط ہے۔ اگر یزید غلط ہے تو اس کی بیعت نہیں ہو رہی۔ اگر ابو بکر صدیق غلط ہوتا تو اس کی بیعت بھی کبھی نہ ہوتی، عمر غلط ہوتا تو اس کی بیعت بھی کبھی نہ ہوتی، امیر معاویہ غلط تھے تو ان کی بیعت بھی کبھی نہ ہوتی۔ خاندان نبوت کا بیعت کرنا بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سچے تھے، عمر فاروق سچے تھے، عثمان غنی سچے تھے، امیر معاویہ سچے تھے۔ آپ چند باتیں ہیں، ان پر غور کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کو کوفیوں نے دھوکے سے بلایا، اور بلا کر جب دیکھا کہ نواسہ رسول یزید کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے آگے سے بڑھ کر ان کو شہید کر ڈالا، ورنہ وہ عورتیں خاندان نبوت کی تھی، ان کی گواہی کہاں جائے گی، ان کے بیانات کہاں جائیں گے؟ آپ دنیا میں جتنی بھی عدالتیں لگائیں، یہاں کتنی عدالتیں ہیں؟ سول کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، 4 عدالتیں ہیں، اور ہر قسم کی عدالت جو ہے اپنے کیس کے فیصلے میں گواہوں کا خیال کرتی ہے کہ چشم دید گواہ کون ہے، چشم دید گواہ کون ہے۔ پہلی بات، اور چشم دید گواہوں میں سے بھی زیادہ معتبر گواہی ہوتی ہے اس شخص کی جو اس واقعہ میں زخمی ہوا ہو، جسے مضروبہ کہتے ہیں، وہ گواہ ہوتا ہے، لیکن جو زخمی ہوا ہے اس کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ اب کربلا کے میدان میں پیغمبر کے خاندان کے جو افراد زخمی ہوئے، شہیدوں کے علاوہ جو بیان وہ دیں گے وہ سب سے زیادہ معتبر ہوگا۔ جو بیان بی بی سکینہ کا ہوگا، جو بیان فاطمہ صغرا کا ہوگا، جو بیان زینب کبریٰ کا ہوگا، جو بیان ام کلثوم کا ہوگا، جو بیان زین العابدین کا ہوگا۔ جو قافلہ کربلا سے لٹا ہوا واپس آیا کوفہ میں آ کر جنہوں نے خطبے دیے، جو بیانات ان کے ہوں گے، اس سے زیادہ معتبر بیان اسلام کی تاریخ میں اس واقعہ کے متعلق کسی کا نہیں۔ پیغمبر کے نواسوں کو کس نے شہید کیا؟ ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟
मौलवियों से क्यों पूछें, पीरों से क्यों पूछें, किराए के लोगों से क्यों पूछें, झूठे लोगों से क्यों पूछें, हम पूछते हैं बीबी ज़ैनब से। चलो हम पूछते हैं बीबी ज़ैनब से। हम बीबी ज़ैनब के बयानात को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तुम बताओ बीबी ज़ैनब, तुम बताओ तुम्हें किसने मारा। पूछते हैं ज़ैनुल आबिदीन से कि तुम्हारे बाबा को किसने मारा, और अगर पैगंबर का ख़ानदान ये कहे कि मुझे फ़लाँ आदमी ने मारा है, और जिस आदमी की वो निशानदही करे उसी ने ख़ानदान नबूवत को शहीद किया, जिनकी वो निशानदही करे। तीसरी बात यह है कि जो शहादत है, शहादत मुसीबत होती है या नेमत होती है। नेमत अगर शहादत मुसीबत है तो इन लोगों से पूछो कि फिर रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से क्यों मांगी। कोई बच्चा मुसीबत नहीं मांगता, चाहे जाए कि दुनिया का सरदार अल्लाह से मांगे, हो सकता है नहीं कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से क्यों मांगी। अगर मुसीबत होती तो कभी नबूवत इसको मांगती कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे। और हज़रत उमर फ़ारूक ने शहादत की दुआ मांगी, ये फ़ारूक आज़म की दुआ है। और मुझे मौत भी मोहम्मद के मदीने में अता फरमा। और अल्लाह ताला के रास्ते में मौत तो आनी है, मदीने के बाहर क्यों, मदीने तो मुसलमानों का शहर है, और मदीना से बाहर काफरों से जंग हुई, और हज़रत फ़ारूक आज़म का कातल अबू फ़िरोज़ ईरान का मजूसी है, वो उन्हें शहीद करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शहादत नेमत होती है या मुसीबत होती है। अगर मुसीबत है तो नबी ने क्यों मांगी, अगर नेमत है तो नेमत के मिलने पर रोना कैसा। नेमत मिले तो कोई आदमी रोता है नहीं, किसी को नेमत मिले तो वो खुश होता है, शहीद जिंदा होता है। और ये फैसला कुरान ने किया है कि शहीद जिंदा होता है। हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए जो शहीद होते हैं, कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक रहमत मिली कि वो शहीद हुए। कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है, और जिनका ईमान कुरान पर है वो शहीदों का कभी रोना धोना नहीं करते, मातम नहीं करता। हाँ, अफसोस कर सकते हैं लेकिन मातम नहीं करता, क्योंकि शहीद तो जिंदा है। हमें शोर नहीं कि कैसे जिंदा है, हमें शाऊर नहीं है। पांचवी बात यह है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ एक शहीद नहीं, इस्लाम की तारीख में शहीदों से भरी हुई है। हजूर के दौर में तकरीबन 256 सवाबी शहीद हुए, और खिलाफत राशिदा के 50 साल दौर में 27,000 सवाबा शहीद हुए। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कोई सवाबी शहीद ना हुआ हो। और छठी बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया के साथ दो जंगें हुई हैं, एक 1965 की जंग और एक 1981 की जंग 71। दोनों जंगों में लोग शहीद हुए। जो लोग इन जंगों में शहीद हुए उनके साथ तुम्हारा क्या बर्ताव है। अगर इन शहदा को पाकिस्तान के अवाम हर साल रोने लग जाती, इनका तज़िया बनाती, इनका जुलूस निकालती, तो इंडिया की फ़ौज अगले साल ही पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेती। ये तो पहलवान को रो रहे हैं, आइंदा क्या बहादुरी दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात, हज़रत माविया बाई रजब 20 हिजरी यानी हजूर की वफ़ात से तकरीबन 50 साल बाद हज़रत माविया की वफ़ात हुई। हज़रत माविया बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। उन्होंने तकरीबन 24,15,000 मुरब्बा मील पर 19 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम की है। मेरे भाइयों, मैं आज की तकरीर में आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यजीद जहाँ हुक्मरान था शाम में, यजीद की हुक्मरानी थी शाम में। कूफा किसका मरकज़ था? रवाफज का। करबला कूफा से 10 मील के फासले पर है। कूफा मरकज़ रवाफज का था, मक्का मदीना मरकज़ सुन्नियों का था, शाम मरकज़ यजीद का था। अब देखिए कि अगर पैगंबर के नवासे मक्के मदीने में शहीद हुए तो ज़िम्मेदार मक्के मदीने वाले हुए, अगर शाम में शहीद हुए तो ज़िम्मेदार शाम की हुकूमत होती है। वो
وہ شہید کو روافظ کے شہر میں ہوئے تو اگر وہ شہید روافظ کے شہر میں ہوئے تو ذمہ دار روافظ ہوئے، وہ شہید تو روافظ کے علاقے میں ہوئے ہیں نا، تو ذمہ دار روافظ ہوئے۔ وہ قتل تو کوفہ کے قریب ہوئے، میں کیسے مانوں کہ کسی اور نے آ کر انہیں شہید کیا ہے، جبکہ بلایا بھی انہوں نے ہی تھا، خطوط بھی انہوں نے ہی لکھے ہوئے، میوے پکنے کی دعوت بھی انہوں نے دی ہو۔ موٹی سی بات ہے کہ مکہ مدینہ کس کا مرکز ہے؟ اگر سنیوں کے شہر میں کوئی اور آ کر مار جاتا تو ذمہ دار سنی ہوتے، مکہ مدینہ والے ہوتے۔ نواسہ رسول کو مکہ مدینہ میں کوئی لوگ یا باہر سے آ کر مار جاتے اور ان کو شہید کر دیتے تو ان کا مقابلہ نہ ہوتا، مزاحمت نہ ہوتی، آنے والوں کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ شہید کرنے والا شہید کر کے چلا گیا اور مکہ کے لوگ تماشا دیکھتے رہتے یا مدینہ کے لوگ تماشا دیکھتے رہتے۔ 1400 سال سے ہر ذی شعور آدمی، ذی عقل آدمی کہتا ہے کہ دیکھو یارو، پیغمبر کا نواسہ شہید ہو گیا۔ صحابہ دیکھتے رہے، پیغمبر کا نواسہ شہید ہو گیا۔ ابو عمر کے ماننے والے دیکھتے رہے، مکہ مدینہ کے سنی دیکھتے رہے۔ اگر نواسہ رسول مکے میں شہید ہوتا تب بھی ذمہ دار صحابہ تھے، مدینے میں شہید ہوتے تب بھی ذمہ دار صحابہ تھے۔ صحابہ اہل سنت تھے تو اہل سنت کی ذمہ داری ہوتی کہ کوئی بکری تو نہیں مری، کوئی عام آدمی تو نہیں شہید ہوا، پیغمبر کا نواسہ شہید ہوا۔ وہ نواسہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، وہ نواسہ کہ جب پیغمبر سجدے میں جاتے ہیں تو وہ آ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے اور آپ نواسے کے لیے سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ وہ نواسہ کہ نبی منبر پر تشریف فرما ہیں، نواسہ رسول چل کر آئے، گر گئے، پیغمبر منبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ وہ نواسہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے محمد کا دنیا اور آخرت کا پھول حسن اور حسین ہے، وہ نواسہ جس کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا حسن اور حسین محمد کی اولادوں میں سے اولاد ہیں۔ میرے بھائیوں، نواسہ رسول مکہ میں شہید ہو تو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عباس کو، جو کہ مکہ اور مدینہ میں موجود تھے۔ میں ان صحابہ سے پوچھتا ہوں، ان کے دروازے پر جاتا ہوں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا، ان کے سامنے بیٹھ جاتا، میں ان سے گفتگو کرتا، میں سوال کرتا، ساری امت مسلمہ ان کے دروازے پر جاتی کہ بتاؤ اے پیغمبر کے صحابیوں، نواسہ رسول تمہاری موجودگی میں شہید ہوا، کسی اور نے آ کر تو انہیں شہید نہیں کیا، تم چپ کیوں رہے؟ تم سامنے بیٹھ کر دیکھتے رہے تماشا، وہ شہید ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، اگر مکے میں نواسہ شہید ہوتا تو میں یہ سوال کر سکتا تھا، مدینے میں شہید ہوتا تو یہ سوال کر سکتا تھا، اگر شام کے ملک میں نواسہ رسول شہید ہوتا تو میں شام کے حکمرانوں سے پوچھتا، حکومت سے سوال کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 12,000 خطوط لکھنے والا گروہ، 12,000 خطوط لکھنے والا نواسہ رسول کو بلانے والا گروہ، 50 آدمی بھیج کر بلوانے والا گروہ، اس کی موجودگی میں پیغمبر کے نواسے کو ذبح کیا جا رہا ہے، نواسے کی گردن کاٹی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دہشت کربلا میں خاندان نبوت کو پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مکہ میں شہید ہوں تو مکہ کے لوگوں سے پوچھتا، شام میں شہید ہوتے تو میں شام کے لوگوں سے پوچھتا، مگر شہید تو ان لوگوں کے سامنے ہوئے جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے بیٹوں کا واسطہ دیا تھا، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، محبت کا اظہار کرنے والے تھے، اپنے آپ کو شیان علی کہنے والے تھے۔ بتاؤ اگر مرکز کوفہ روافظ کا ہے تو پھر ذمہ دار ہیں، سنیوں کا ہے تو ذمہ دار سنی ہیں۔ بتاؤ مکہ مدینہ میرا شہر تھا، اگر وہاں شہید ہوتے تو ذمہ دار میں ہوتا، شام کا ملک شام کے لوگوں کا شہر تھا، وہ ذمہ دار ہوتے، لیکن وہ شہید کوفہ میں ہوئے، وہ تو شہید کربلا میں ہوئے۔ حضرت حسین 28 شعبان 7 ہجری
ہجرت سے 7 سال بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے۔ یزید کی خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا۔ یہ اعتراض حضرت معاویہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک بات اور کہ یزید کی اصل بدنامی اصل یزید پر الزام نواسہ رسول کی شہادت ہے، اور جب حضرت معاویہ نے اس کو نامزد کیا اس وقت یہ قتل کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور پہلے کئی جنگوں میں یزید شرکت کر چکا ہے، تو انہوں نے مستقل خلافت سے جھگڑنے کو مٹانے کے لیے یزید کو نامزد کیا۔ انہوں نے نیک نیتی سے بیٹے کو نامزد کیا۔ بعد میں اگر بیٹے نے غلطی کی یا کوتاہی ہوئی، جرم ہوا، تو اس جرم میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور کوئی صحابی بد نیت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اہل سنت کا ہے، اہل اسلام کا، کہ کوئی صحابی بد نیت نہیں ہوتا۔ یزید کی اصل بدنامی کربلا کے واقعہ سے ہے، اور جب امیر معاویہ نے ان کو نامزد کیا اس وقت کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس کے دور میں نواسہ رسول شہید ہوں گے۔ نامزد کیا، اور اس نامزدگی پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، جیسا کہ حضرت حسین نے اختلاف کیا، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے خاموشی کو بہتر سمجھا کہ ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن نواسہ رسول نے کہا کہ میں یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے، چونکہ وہاں یزید کا پیغام آیا تھا ان کے گورنر کے ذریعے کہ میری بیعت کرو۔ تو 28 شعبان کو حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ ٹھہر جاتے، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حج کریں اور صحابہ سے ملاقات بھی یہیں کرتے۔ یہاں پہنچے تو کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے، اے حسین، ہم شیان علی ہیں، ہم علی کے محب ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم یزید کو ایک لمحے کے لیے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تم ہمارے پاس آؤ۔ ایک خط آیا، 50 خط آئے، 100 خط آئے، 200 خط آئے، حتیٰ کہ 12,000 خط آئے۔ خط لکھوانے والوں کے نام کیا تھے؟ اشد بن قیس، ربیع بن عامر، یہ خط لکھنے والوں کے سردار تھے جن کا اصرار ہے کہ نواسہ رسول ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کی بیعت کریں۔ انہوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ دوسرے خطوط میں لکھا کہ پھل پک گئے، میوے لگے ہوئے ہیں، آئیں ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک غلطی کا ازالہ کریں، لفظ کربلا آپ سنتے رہتے ہیں، یہ عربی زبان میں کرب کا لفظ تھا، اور کربلا جو ہے یہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو سرسبز شاداب ہو۔ سرسبز سبز جگہ کو یہ کہنا کہ کربلا ایک میدان ہے اور وہاں نہ گھاس ہے، نہ پھوس ہے، اور نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، یہ ایسے ہی ہے، ورنہ آج بھی موجود ہے، جا کر دیکھو کتنے باغات ہیں، وہاں کتنا سبزہ ہے۔ 12,000 خطوط لکھے، آپ ہمارے پاس آؤ۔ حضرت حسین نے ان خطوط کو پڑھ کر جانے کا ارادہ کر لیا، تیاری کر لی۔ تیاری جب ہونے لگی تو بڑے بڑے صحابہ کرام مکہ میں موجود تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس محدث تھے، فقیہ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، لوگوں جس نے دین کا علم حاصل کرنا ہو وہ عبداللہ ابن عمر سے سیکھے، حضرت عمر فاروق اعظم کے لڑکے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے حدیث سیکھنی ہو وہ عبداللہ ابن عباس سے سیکھے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر جن کو عربی میں عباداللہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، 3 عبداللہ، انہوں نے حضرت حسین کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کر کہا، نواسہ رسول، کربلا مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ، یہ خطوط آئے ہیں۔ 12,000 کھول کر دکھائے۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، اے نواسہ رسول، تم اسلام کی متاع ہو، تم اسلام کا سرمایہ ہو، تم دین مصطفیٰ کی عظمت ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ علی مرتضیٰ کو کوفہ کی مسجد میں انہوں نے شہید کیا، اور قاتل کا نام عبد الرحمن
ابن ملجم ہے۔ عبد الرحمن تو مسلمانوں کا نام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تھے، شیان علی۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم تو شیان علی سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا تمہارے باپ کو کوفیوں نے قتل نہیں کیا؟ کیا تمہارے بھائی حسن کو کوفہ کی جامع مسجد میں خطیب تھے، ان کے نیچے سے کوفیوں نے مسلح نہیں کھینچے، ان کی رانوں پر خنجر نہیں مارے، انہیں زخمی نہیں کیا؟ کیا ہے پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ شاید یہ خط لکھنے والے وہ نہ ہوں اور انہوں نے توبہ کر لی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کوفیوں پر اعتبار نہ کرنا، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تم کوفہ مت جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جانے سے پہلے اپنے تایا زاد بھائی مسلم بن عقیل، یہ عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہ وہاں جا کر تحقیق کریں کہ کیا یہ لوگ واقعی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چل پڑے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے لوگوں نے استقبال کیا، بڑا استقبال، بڑے نعرے لگائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رات کا استقبال تھا۔ اگلے دن فجر کی نماز میں 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ تو بڑے محب ہیں، انہوں نے لکھا مکے میں حسین آ جاؤ، کوفی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ گہری سازش تھی، اس سازش میں کوفہ کے لوگوں کو شیان علی نے جکڑا ہوا تھا۔ نماز ظہر کے وقت کل 400 آدمی رہ گئے اور عصر کی نماز میں 6 آدمی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے اب بھی کوئی اور مارا گیا؟ میں ایک آدمی کو خط لکھ کر اپنے گھر بلاؤں، میری بیٹھک میں ہو، میرے مکان میں ہو اور میرے سامنے اس آدمی کو کوئی اور آ کر مار دے، کیا کہو گے؟ کیا فیصلہ کرو گے کہ میں قتل سے بری ہوں؟ میں ایک آدمی کو خط لکھ کر بلاؤں کہ میرے پاس آؤ اور وہ میرے مکان میں آئے، میرے سامنے کوئی اسے آ کر قتل کر ڈالے، میرے مکان میں ہو، مجھے قتل سے بری کر دیا جائے گا؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بلائے اور اس کے گھر میں قتل کیا جائے تو وہ بری نہیں، کیا یہ بات وہاں نظر نہیں آتی؟ میں بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کا استقبال ہوا، 12,000 آدمی ساتھ ہیں۔ ظہر کے وقت 400 رہ گئے اور عصر کے وقت 6۔ ہمیں خوف ہے، ہمیں حکومت سے ڈر ہے، ہم پر دباؤ ہے۔ یہ ان آدمیوں کے بیان تھے، کوفہ والوں کے یہ بیان تھے۔ بھائی دباؤ ہے یا 12,000 پر چلو، دباؤ ہے تو تم اس انسان کو تو سنبھالو۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا اور صبح 10 بجے سے پہلے دفن کر ڈالا۔ مسلم بن عقیل خلافت لینے تو نہیں آیا تھا اور وہ بیچارہ بیعت لینے تو نہیں آیا، مظلوم تھا، خبر لینے آیا تھا۔ آتے ہی 12,000 آدمی، پھر 400 آدمی، پھر 6 آدمی، پھر جب وہ شہید ہوئے تو ایک بھی ان کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ یار 12,000 لوگ تھے، کوئی ایک تو ان کے ساتھ شہید ہو جاتا، کوئی ایک تو ان کے ساتھ رہتا، چلو 10-20 کوفی ان کے ساتھ مر جاتے، پھر بھی ہم کہتے کہ کوئی اور مارنے آیا تھا، کئی آدمی مزاحمت کرتے ہوئے مارے جاتے، کوئی بات تو ہوتی، کوئی دلیل تو ہوتی۔ میرے بھائیوں اس پر غور کرو کہ نواسہ رسول کو پیغام مل گیا مسلم بن عقیل کا کہ 12,000 آدمیوں نے میری بیعت کی ہے۔ حضرت حسین مکے سے چلے اور چلتے ہوئے بھی اہل سنت کے امام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے نواسہ رسول، کوفیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ 12,000 کی بیعت کا خط آیا، انہوں نے پھر کہا کہ بھروسہ نہ کر۔ روکنے والے سنی اور بلانے والے روافض، فیصلہ ہو گیا، اب ذمہ دار کون ہوگا؟ کس روافضی سے بات کرو، اسے کہو کہ صرف اتنا بتا دو کہ بلایا کس نے تھا، صرف ایک بات پوچھو کہ بلایا کس نے تھا، وہ کہیں گے کہ ہم نے بلایا تھا، یا کہیں گے کہ بلانے والے اور تھے، ہم اور ہیں۔ ان کو کہو کہ تم ان کی اولاد ہو اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ شیان علی، ہم شیان علی ہیں، اور حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں، پھر ان کو شہید کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے یار؟ 12,000 لوگ ہیں، 12,000 لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے انہیں بلایا ہے، ہم نے امام حسین کو بلایا ہے، ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، اگر تم لوگوں نے ہاتھ لگا تو ہم آپ سے لڑ پڑیں گے۔ وہ سب تو چھپ گئے اپنے گھروں میں، ایک نماز
میں 12,000 آئے، دوسری میں 400 آئے، تیسری میں 6 آئے، کیا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے یار، یہ کوئی بات ہے؟ میرے بھائیوں، بلانے والے روافض اور روکنے والے سنی، اور جب مقام صلیبیہ پر یہ قافلہ پہنچا جو سعودی عرب سے عراق کو راستہ جاتا ہے، اس کے راستے میں یہ مقام صلیبیہ ہے، تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ نواسہ رسول یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفی بھی بے وفا ہو گئے ہیں۔ پیغمبر کے نواسے نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہ، ہم خود جائیں گے، نہ آپ کو جانے دیں گے، نہ ہم خود واپس جائیں گے، نہ ہم آپ کو جانے دیں گے۔ اے امام حسین، ہم نہ، مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اے امام حسین، نہ ہم خود واپس جائیں گے، نہ آپ کو جانے دیں گے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ نواسہ رسول چلے اور کوفہ میں پہنچے۔ کربلا سے کوفہ آگے ہے، مکے سے تمام راستہ اس طرف جانے کے لیے پہلے کوفہ آئے گا، 10 میل چلنے کے بعد کربلا آئے گا، پھر آگے شام کا ملک آئے گا۔ انہوں نے روک لیا، حضرت حسین کو ان لوگوں نے روکا۔ حضرت حسین نے مجمع کو جمع کیا، کہا کوفیو، تم نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں بلا کر مسلم بن عقیل کو تم نے شہید کر دیا۔ سارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کا گورنر راستہ روکتا ہے تو تم میرا ساتھ دو، اگر گورنر یزید میرا راستہ روکے میری بیعت سختی سے لینا چاہے تو تم میرا ساتھ دو گے۔ انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ حضرت حسین نے کہا خطوط والا تھیلا نکالو۔ اونٹ کے کجاوے سے 12,000 خطوط کا تھیلا نکالا گیا۔ حضرت حسین نے خط پڑھے، خط میں لکھا ہے کہ پھل پک گئے ہیں، میوے لگ گئے ہیں، نواسہ رسول آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ یہ اشت بن قیس کا خط ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ خط تمہارا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خط ہے۔ تم نے بلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بلایا ہے۔ آج تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں دیتے ہیں۔ کیوں بلایا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، حکومت کی مجبوری ہے۔ لا بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نواسہ رسول وہاں پہنچے، چوک میں کھڑے ہو کر فرمایا اشت بن قیس تو کہاں ہے اور سلمان بن ربی تو کہاں ہے؟ آؤ آؤ، میں نبی کا نواسہ تمہارے شہر میں آیا ہوں، میں پیغمبر کے خاندان کا چشم و چراغ تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ مسلم بن عقیل کی لاش کہاں؟ مسلم بن عقیل کی لاش کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ بتاؤ۔ تم بے یارو مددگار مسافر کو ذبح کر ڈالا، تم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کا بیٹا ہے، نبی کے خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ بتاؤ کیا یہ خط تم نے نہیں لکھے؟ کوفہ کی جامع مسجد میں جہاں حضرت علی شہید ہوئے تھے وہاں نواسہ رسول نے وہ خط پڑھ کر سنائے، او کوفہ کے لوگوں، تم نے یہ خط لکھ کر ہمیں بلایا تھا، تمہارے خط پڑھ کر آ گیا، لیکن اس وقت جو وہاں لوگ جمع تھے کوئی بھی نہ بولا، کسی نے یہ نہیں کہا ہم نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ حضرت حسین وہاں سے چلے، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر نواسہ رسول شام پہنچ گئے کہیں یزید ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کر، حکومت کی فوجیں ساتھ ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حسین کوفہ سے چلے، 9 میل کے فاصلے پر کربلا کا میدان ہے، وہاں پہنچتے ہیں، یہ لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے بلایا تھا۔ اس خلا میں کہ نواسہ رسول وہاں پہنچ کر اپنی شرطوں کو منوا لے گا، شرطیں مانی جائیں گی، ہمارا قیمہ قیمہ ہو جائے گا، ہم تو امیر معاویہ کے دشمن ہیں، ہم صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ہم خاندان نبوت کا سہارا لے کر ہم نے ان کو کچلنا تھا، لیکن اب تو بات درمیان سے نکل گئی۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہاری کتاب جلال الحیون میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین نے خطبہ میں فرمایا مجھے چھوڑ دو یا میں سرحدوں پر چلا جاؤں، مجھے چھوڑ دو، اگر یزید میری باتوں کو مان لے تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یا مجھے چھوڑ دو میں مدینہ واپس چلا جاؤں، لیکن اس وقت کوئی آدمی ان کی حامی بھرنے والا نہیں تھا، کوئی آدمی ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ او بدماشو، تم بتاؤ، پیغمبر کے نواسے نے چوک میں خطبہ دیا اور خط لکھنے والوں کو کہاں گئے ہو؟ یہ میرے پاس 12,000 خطوط کی بوری ہے،
تم نے مجھے بلایا تھا، تمہارے کہنے پر میں آیا تھا۔ میرے بھائیوں، تم فیصلہ کرو کہ بتاؤ، تم عدالت لگاؤ، میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تم جج بن جاؤ، تم وکیل بن جاؤ، تم آؤ انصاف کرنے کے لیے، مجھے بتاؤ، تم مجھے خط لکھ کر بلاؤ، آدمی بھیج کر بلاؤ، جب میں تمہارے دروازے پر آ جاؤں، تمہارے دروازے پر مجھے تیسرا آدمی قتل کر ڈالے اور اس کے بعد تم خاموش ہو جاؤ، تم کچھ بھی نہ کہو، تم اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑو، تم اس کے ساتھ زخمی بھی نہ ہو جاؤ، تم قاتل سے یہ بھی نہ کہو کہ یہ میرا مہمان ہے، اسے چھوڑ دے، یہ میرے پاس آیا ہے، اسے چھوڑ دے، اور تمہارا تو بال بھی بیکا نہ ہو، تمہارے تو ماتھے پر پسینہ بھی نہ آئے، تمہیں کچھ بھی نہ ہو، مجھے بتاؤ، جب یہ واقعہ ہو جائے تمہارے دروازے پر مجھے ذبح کر دیا جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ ہو، میرے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کو بھی مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر میں تمہارے بزرگ کا بھی لڑکا ہوں، تمہارے پیر کا لڑکا ہوں، تمہارے پیشوا کا لڑکا ہوں، خط لکھ کر تم نے بلایا ہو، زارو قطار رو کر بلایا ہو، اس کے بعد آدمی بھیج کر بلایا ہو، جب میں اپنے بچے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں، تمہارے دروازے پر مجھے ذبح کر دیا جائے، میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے پانی نہ پوچھا جائے، ہائے میرے سارے خاندان کی بچیاں وہاں بلک بلک کر وہاں پردے میں بیٹھ کر پریشان ہو جائیں، لیکن تم خاموش ہو جاؤ، تم فیصلہ کر کے بتاؤ، میں قاتل کس کو کہوں، میں بدماش کس کو کہوں، میں مکار کس کو کہوں، میں غدار کس کو کہوں، میں سازشی کس کو کہوں، میں قریبی کس کو، میں فریبی کس کو کہوں، فیصلہ تم کرو، عدالت تمہارے پاس ہے۔ چلو، اس کو بھی نہیں مانتے، نہ مانو، میں آگے چلتا ہوں، کوفہ سے آگے چلے گئے، کربلا کا میدان آ گیا، وہاں آ کر 10 محرم کو نماز ظہر کے بعد پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، بچوں کے حلق سے تیر اتار دیے گئے، وہاں پانی نہ ملا، وہاں تڑپ تڑپ کر پیغمبر کے نواسوں نے جان دے دی، وہاں وہ لوگ خیموں میں تڑپتے رہے، عورتیں بے پردہ ہو کر چوکوں میں پھری، اور کہیں ہم فاطمہ کی نام لیوا ہیں، کس فاطمہ کی جس نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، علی نے فرمایا اے فاطمہ تیرا جنازہ دن کو اٹھائیں گے، دیہاتوں کے لوگ بھی آ جائیں گے، فاطمہ نے فرمایا اے علی میں محمد کی بیٹی ہوں، جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا، میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں، میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اچھا کرو فیصلہ، عدالت لگی ہے، لاشیں پڑی ہیں، مقتول پڑے ہیں، شہید پڑے ہیں، بکری نہیں مری، جانور نہیں مرا، وہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ پڑا ہے جس کے ہونٹوں پر نبی بوسہ دیتے تھے، اس کی لاش پڑی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے رسول اللہ نے فرمایا حسن حسین کا چہرہ دنیا اور آخرت کا پھول ہے، آج یہ پھول مرجھا چکا ہے، اس کی پتیاں بکھر گئی ہیں، اس کی مہک بکھر گئی ہے، لیکن اس کی لاش خیموں میں پڑی ہے، مجھے بتاؤ گھوڑوں کے ٹاپوں نے ان کے جسم کو روند ڈالا ہے، کون آئے، 12,000 کوفی کہاں تھے، خط لکھ کر بلانے والے کہاں تھے، سلمان بن ربی کہاں تھا، اشد بن قیس کہاں تھا، چیخنے والا کہاں تھا، 9 میل فاصلہ اور تمہیں کچھ بھی نہ ہو، ایک آدمی بھی تمہارا نہیں مرا، بچے قربان ہو گئے، بیٹیاں قربان ہو گئی، علی اصغر ذبح ہو گیا، نبی کا نواسہ شہید ہو گیا، اور زخمی زین العابدین خیمے میں کرا رہا ہے، اوئے تم فیصلہ کر کے بتاؤ میں کس کو قاتل کہوں، بلانے والے کو کہوں، میں ماننے والے کو کہوں، خط لکھنے والے کو کہوں۔ جب یہ قافلہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، بچے قربان ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، سکینہ بچ گئی، فاطمہ بچ گئی، روتی ہوئی زینب بچ گئی، زین العابدین زخمی بچ گیا، یہ چاند سواریوں پر سوار ہو کر کوفہ پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا، میری بات نہ مانو، زینب کی بات مان لو، چشم دید گواہوں کی بات مان لو، تمہاری عدالت ہے، جج تم ہو، منصف تم ہو، عدالت تمہاری ہے، فیصلہ کر کے بتانا، سپریم کورٹ تم ہو، ہائی کورٹ تم ہو، سیشن کورٹ تم ہو، مسلمانوں چلو، میں تو چیختا ہوں، میں تو چلاتا ہوں، میں تو واہ ویلا کرتا ہوں، نبوت کا گلشن اجڑ گیا، خاندان نبوت اجڑ گیا، مہک اجڑ گئی، گلستان نبوت ویران ہو گیا، شمع رسالت کے پھول مرجھا گئے، میں چیختا ہوں میری بات نہ مانو، آؤ میں اور آپ مل کر دروازے پر چلیں، زینب کے دروازے پر چلیں، زین العابدین کے، آؤ پوچھے کلثوم تجھے دکھ کس نے دیا، تجھے کس نے مارا، تجھے کس نے واہ ویلا کرنے پر مجبور کیا، تیرے بھائیوں کو ذبح کس نے کیا، علی اصغر کا خون کس نے بہایا، تیر کس نے چلایا، زخمی کس نے کیا، قربان کس نے کیا، اور اگر میں اور آپ مل کر ان زخمیوں سے پوچھیں جو زخمی بتائیں
اس کو تو مان لو گے، زخمیوں کی بات کو تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میری بات نہ مانو، تم کہو یہ سپاہ صوابہ والے ہیں، یہ غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں، یہ تو دشمنی کی بات پر مخالفت کی بات پر بات کرتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ میری بات نہ مانو، بات مانو، ام کلثوم کی بات مانو، زینب کی، تم کہو گے یہ عورتیں تھیں، چلو زین العابدین کی بات مانو، وہ تو زخمی تھا، اس سے خاندان نبوت کی اولاد چلی تھی، ان سے سارا خاندان نبوت بڑا تھا، سارے سیدوں کی اولاد زین العابدین سے آگے بڑھتی ہے، 12 امام اسی سے چلتے تھے، ساری امت اسی سے چلی تھی، سارا رسول کا خاندان اسی سے چلا تھا، ان کی بات آج کہاں سے یاد آ گئے، ان کے بیانات کہاں سے آ گئے؟ ان کے بیانات میری کتاب میں ہوں تو دیوار پر مار دو، میرے رسالے پر ہوں تو دیوار پر پھینک دو، میری الماری میں ہوں، لیکن اگر رجسٹر بھی تمہارا ہو، اگر یادداشت تمہاری ہو، اگر لائبریری بھی تمہاری ہو، اور تمہارے آدمیوں نے غلطی سے لکھ دی ہو، سچی بات لکھ دی ہو، تو پھر بتاؤ قاتل کون تھا؟ پھر مجھے کہہ لینے دو، یہ میرے پاس کتاب ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، بہار الانوار۔ یہ ملابا یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی ایک متجہد ہے۔ یہ بہار الانوار کتاب اسی جلد 80 جلدوں میں ہے، یہ بھی یاد رکھے، یہ پہلی اور دوسری جلد ہے۔ بہار الانوار کے صفحہ 13 پر حضرت فاطمہ صغریٰ حضرت حسین کی بیٹی کی طرف زین بن موسیٰ منسوب کرتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ صغریٰ کربلا سے کوفہ میں آئی تو آپ نے حسب ذیل خطبہ پڑھا، حمد و صلات اس قدر جتنے سنگریزے صحرا میں اور زمین میں جتنے جنت کی عرش سے تا فرش چیزیں ہیں، میں اس کی حمد کرتی ہوں، اس پر ایمان توکل رکھتی ہوں، اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ ان حضرت کی اولاد دریائے فرات کے کنارے پر بے رحم بے خطا شہید کر دی گئی۔ پالنے والے میں تجھے سے پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ میں تجھ پر جھوٹ باندھوں، جو عہد تو نے رسول اللہ سے حضرت علی کے بارے میں لیا ہے ان کے خلاف کہوں، وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا، جن کو مدعان اسلام کے سامنے خدا کے گھر میں شہید کر دیا گیا، جس طرح کل ان کی اولاد کو شہید کیا گیا، خدا ان جھوٹے مسلمانوں کو غارت کرے جنہوں نے نہ تو ان کی حیات میں ان لوگوں پر ظلم دور کیا، نہ ان کی شہادت کے بعد، اور آخر میں جا کر خطبے میں کہنے لگی، اما بعد اے اہل کوفہ، یہ کس کے لفظ ہیں؟ حضرت فاطمہ صغریٰ کے۔ کیا کہا اے اہل کوفہ، غدار متکبر، تم کو معلوم ہو کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو تمہارے ذریعے آزمایا گیا ہے، اللہ نے ہماری آزمائش کو بہتر قرار دیا، اس نے اپنا علم فہم ہمیں عطا فرمایا، لیکن تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے شرف کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جنگ کو حلال سمجھا، ہمارے اموال کو مال غنیمت جانا، جیسے ہم اولاد رسول نہ تھے بلکہ ترکہ اوقاف تھے یا کفار کی اولاد تھے، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جدائے امجد حضرت علی کو قتل کیا تھا، ہمارے تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے، تمہاری تلواروں سے ہمارا اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے، تم نے اپنے پچھلے کینوں کو نکال کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور اللہ کے خلاف اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ تمہارے اس مکر کا جواب دینے والا ہے۔ میری بات نہ مانو، فاطمہ صغریٰ کا فیصلہ مانو، چلو آگے چلتے ہیں، یہ خاندان نبوت کی ایک عورت کا بیان ہے، آگے چلیں۔ حضرت ام کلثوم نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، برا حال ہو تمہارا اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا اور اس کو شہید کیا، محال اسباب ان کا لوٹ لیا، ان کو اپنا ورثہ گردانا، ان کے اہل بیت کو قید کیا، ہلاکت ہو تم اور رحمت خدا سے دوری ہو تمہارے لیے، وائے ہو تم پر، آیا جانتے ہو کس کس بلا میں گرفتار ہوئے، کیسے خون تم نے بہائے، کس کی لڑکیوں کو تم نے بے پردہ کیا اور کیسے اموال کو تم نے لوٹ لیا، ایسے شخص کو تم نے مارا جو پیغمبر کے بعد تمہارا عالم سے بہتر تھا، تمہارے دلوں سے رحم اٹھ گیا۔ اس کے بعد کئی شہر اس مضمون کے آگے آئے اور آگے کہا، افسوس ہو تم پر، تم نے میرے بھائی کو بے گناہ
شہید کیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ام کلثوم کا خطبہ، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا خطبہ۔ میری بات نہ مانو، حضرت فاطمہ صغریٰ اور ام کلثوم کی بات مان لو۔ اچھا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس خطبے کا اقرار کرتے ہیں، اس خطبے کا اعلان کرتے ہیں جو خطبہ زین العابدین نے دیا۔ زین العابدین نے کہا، اے کوفہ کے لوگوں، تمہارے سے بڑا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں۔ تم قیامت کے دن میرے نانا کو کیا جواب دو گے؟ ہاں؟ قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھل پک گئے ہیں؟ تم نے نہیں بلایا، پھر تمہارے مردوں نے ہمیں شہید کر دیا۔ جب کوفہ کی عورتیں خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر رونے لگیں تو حضرت ام کلثوم نے یہ خط بھی فرمایا کہ وائے ہو تم پر، تم ہم کو روتی ہو، ہمارے مردوں نے ہمیں شہید کیا۔ کیا فرماتی ہیں؟ وائے ہو تم پر، تم ہمیں روتی ہو، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا، تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، اب تم ہمیں روتی ہو، تمہارے لیے جہنم کی سزا ہے اور تم جہنم میں جاؤ گی، اور یہ فیصلہ قیامت کی صبح ہو کر رہے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ خطبہ زین العابدین کا آیا ہے، حضرت زینب کا آیا ہے، ام کلثوم کا آیا، فاطمہ صغریٰ کا آیا۔ اس فیصلے کے بعد اب تم بتاؤ، شہید کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، کتاب کس کی ہے، فیصلہ کس کا ہے، فیصلہ خاندان نبوت کا ہے، فیصلہ کس کا، اعلان کس کا، فیصلہ والا کون، خاندان نبوت فیصلہ لکھنے والا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، فیصلہ کر کے بتاؤ۔ 1400 سال سے حسین کو شہید کرنے کے بعد پوری ان لوگوں پر میں تو کہتا ہوں وائے ہو جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ میں یہیں پر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور یہ اس میں سے کوئی بھی میرے اپنے الفاظ نہیں، یہ سارے کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔